تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ہاں بلند مقام کیسے حاصل ہوگا، بلند درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہ بلند مقام اور درجہ حاصل ہونا ہے علم دین کے حصول سے۔ تو خود بھی حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ مسلم معاشرے کا جو فرد جس شعبے میں ہے اس شعبے کے بارے میں جائز ناجائز حلال و حرام کو جاننا اس کے ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر تاجر ہے تو اس کو تجارت کے احکامات معلوم کرنے ہیں، اگر ملازم ہے تو اس کو ملازمت کے احکامات معلوم کرنے ہیں، اگر کاشتکار ہے تو اس کو کاشتکاری کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو جو بھی جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے سے متعلقہ فرائض و واجبات، جائز و ناجائز، حلال و حرام، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم دین کو وہ فوقیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے جو کہ اس کی اصل شان ہے، بلکہ مغربی تہذیب کی وجہ سے ہم نے دیگر علوم اور فنون کو فوقیت دے رکھی ہے، ترجیح دے رکھی ہے، اسی کی ترویج میں اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ اگر قرآن و سنت سے واقفیت پر مبنی رائے قائم کرے تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ فوقیت اور ترجیح وہ علم دین کو حاصل ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت سے پیشوں کا علم رکھتے تھے، کاروبار زندگی سے متعلق جو بھی چیزیں اس زمانے میں تھی وہ سب کا علم رکھتے تھے، لیکن ان کے ہاں جو ترجیح تھی وہ علم دین کو تھی۔ اور دین اسلام کبھی بھی دیگر علوم و فنون اور پیشوں میں مہارت سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ علم جو انسان کو اپنے رب سے ملاقات کرواتا ہے، انسان کو اپنے خالق کا تعارف کرواتا ہے، انسان کو اس کے ذریعے سے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ علم دین ہے۔ علم دین کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ محنتیں مشقتیں کرتے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور آج بھی کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاں اجازت تھی بیرون ملک سے طلباء یہاں آئیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا بھر سے، خود میں نے جب دارالعلوم کراچی میں وقت گزارا تو اس وقت بہت سے ممالک سے، تیونس سے، فرانس سے، جاپان سے، فلسطین سے، سعودی عربیہ سے جو خود اسلامی ملک ہے، دبئی سے، ہندوستان سے، برما سے، بنگلہ دیش سے، کتنے ممالک سے ساتھی جو ہمارے ساتھ طلب علم میں لگے ہوئے تھے وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے، افغانستان سے آئے ہوئے تھے۔ تو پاکستان کی طرف رخ تھا ان لوگوں کا۔ اب اس سے بڑی محنت و مشقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہا ہے، کس لیے؟ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم دین جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب درجات بلند ہو گئے تو لوگوں کے ہاں بھی بلند ہو دیتے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کی جب ملاقات ہوئی امام حدیث زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو عبد الملک بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، تو اس نے امام زہری سے پوچھا کہ آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں تو لوگوں میں اونچے مقام پر فائز کون ہے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں؟ مرجع خلائق کون ہے؟ کہا کہ پوچھئے۔
تو عبد الملک کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مکہ مکرمہ میں لوگ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں کون بستا ہے؟ کہا کہ عطاء بن ابی رباح۔ تو عبد الملک نے سوال کیا کہ وہ عرب میں سے ہیں یا وہ غلام تھے پہلے بعد میں آزاد ہوئے ہیں؟ کہا کہ وہ تو غلام تھے۔ تو عبد الملک بادشاہ سوال کرنے لگا امام زہری سے کہ عطاء بن ابی رباح کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے اور اس کو آگے روایت کر کے دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کہنے لگا کہ ہاں واقعتاً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بلندی پہ فائز کرتی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یمن میں کون ہے جس کی طرف لوگوں کا رجوع ہو؟ تو امام زہری کہنے لگے کہ طاؤس بن کیسان۔ کہنے لگا وہ عرب میں سے ہے یا غلام تھا؟ کہا کہ وہ تو غلاموں میں سے تھا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی کہ یہ غلام ہی چاہتے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یمن میں کون ہے جس کی طرف لوگوں کا رجوع ہو، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہوں؟ تو امام زہری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ یمن میں طاؤس بن کیسان، نہ یزید بن حبیب، مصر میں یزید بن حبیب ہے۔ تو عبد الملک سوال کرنے لگا کہ اچھا وہ عرب میں سے ہیں یا غلام تھے؟ کہا کہ وہ تو غلام تھے۔ پھر اس نے دجلہ کے بارے میں پوچھا، پھر اس نے مدینہ طیبہ کے بارے میں پوچھا، خراسان کے بارے میں پوچھا، اور پوچھا کہ عراق کا سب سے بڑا مفتی اور فقیہ کون ہے؟ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن کے نام بتائے وہ سب کے سب غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں سے وہ آزاد ہو کے آئے تھے۔ تو اس زمانے میں غلاموں کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، لیکن غلاموں نے جب اپنے آپ کو علم دین سے وابستہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے کی سیادت اور قیادت سے نوازا، لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو۔ تو یہ رجوع ہوا علم دین کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں شوال کے مہینے میں یہ جو دن چل رہے ہیں، ان ایام میں ہمارے دینی مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ خوش نصیب لوگ اپنے جگر گوشوں کو علم دین کے حصول کے لیے لاتے ہیں اور دینی مدارس میں ان کو داخلہ دلاتے ہیں۔ تو یہ داخلے کل سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو علم دین کے جو جتنے بھی فضائل ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں، اپنے بچوں کو ان کا مصداق بنانے کے لیے اور خود ان کا مصداق بننے کے لیے اپنے بچوں کو علم دین کے حصول کی طرف متوجہ کریں، ان کی سرپرستی کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے ہاں بھی مقام اور مرتبہ بلند کریں گے، اور معاشرے میں بھی جب دین کی خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو دے گا تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ جب آپ کا بچہ وہ علم حاصل کر کے آئے گا جس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی پہچان حاصل ہوگی، لوگوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے واقفیت ہوگی، لوگوں کے دل میں عشق نبی پیدا ہوگا، لوگوں کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت پیدا ہوگی، اس علم کے ذریعے سے آپ کے بچے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، فکر آخرت پیدا ہوگی، رجوع اللہ نصیب ہوگا، بے نمازی نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے، بھٹکے ہوئوں کو ہدایت مل جائے گی۔ یا آپ کا بچہ جب یہ کام کرے گا زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ فرشتوں کے مقابلے میں اس پہ رشک کرے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے عصری تعلیم کا سوچتے ہیں، یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے عصری تعلیم کی۔ عصری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس زمانے کی ضرورت ہے، تو قرآن اور حدیث یہ بھی عصری تعلیم ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو کھانے اور پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ علم دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کھانے اور پینے کی ضرورت 24 گھنٹے میں صرف 2 مرتبہ ہے،
جبکہ علم دین کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنے کہ سانس آتے ہیں انسان کو۔ ہر وقت اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، کون سی چیز میرے اوپر فرض اور واجب ہے میں اسے ادا کروں، اور کون سی چیز ناجائز اور حرام ہے میں اس سے بچوں۔ اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے جگر گوشوں کو علم دین میں لگانے کی، ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم اپنے معاشرے میں علم دین کو فوقیت دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔